جتنا زری کے قبر کے قریب کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے بنسبت دور کی جگہوں کے. تو لوگ عام طور پر اگر جگہ خالی بھی ہوتی ہے اسے چھوڑ کے صحنوں وحنوں میں ادھر ادھر جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹھیک ہے, لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو زری کے اور قبر کے جتنی قریب پڑھی جائے گی اس کا ثواب زیادہ ہے. اچھا, اب کیا نماز زیارت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زندہ یا مرحومین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں, زیارت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم اکثر دفعہ فقہی مسائل میں آ بھی چکا ہے کہ واجبات کا ثواب بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں, زندوں کو بھی اور مرحومین کو بھی, واجبات کا بھی اور مستحبات کا بھی. ظاہر ہے زیارت جو ہے یا نماز زیارت ہے اس کا ثواب بھی زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں اور مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ واجبات کہ آپ نے اپنی نماز ظہر اثر پڑھی مثلا وہاں پر, یا آپ نے پچھلی جتنی واجب نمازیں پڑھی ہیں اس میں آپ کہیں گے ان تمام نمازوں کا ثواب مثلا اس کا ہدیہ میں مثلا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. تو جتنی آپ نے اب تک واجب نمازیں پڑھی ہیں, واجب روزے رکھے ہیں, واجب حج کر کے آئے ہیں, یا آقا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے, دیگر علماء بھی کہتے ہیں کہ ثواب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. زندوں کے لیے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج اور اس کی رکاوٹ کی بات نہیں. تو نماز زیارت جو آپ نے پڑھی ہے اس کا ثواب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. اچھا, کیا کسی زندہ شخص کی نیابت میں زیارت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں, نیابت میں, یا مثلا اپنے وطن میں اپنے بہن بھائی اپنے والدین کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کی نیابت میں بھی آپ زیارت کر سکتی ہیں. اچھا, مشی جو عام طور پہ پیدل چلنا ہے, پیادہ روی جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کا ثواب کیا زندہ اور مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ جی ہاں, مشی کا ثواب بھی, کیونکہ پیدل چلنے کی الگ سے روایات ہیں, بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ ائمہ معصومین کی زیارت پیدل کی جائے. وہ یعنی نجف سے کربلا پیدل چلنے کے متعلق نہیں ہے, لیکن مشی یعنی کتنا بھی انسان چل سکے. اچھا, بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جب ہم ہیں تو وہ تو 2-3 دن کا ہوتا ہے کہ جناب آپ نجف سے چلیں اور کربلا اور لوگوں کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, درد ہو جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ پورا از اول تا آخر آپ پیدل چلیں, جتنا چل سکیں ہمت ہے اتنا چلیں, بعد میں سواری کر کے آپ کربلا پہنچ جائیں. تو بہرحال اس کا ثواب بھی, مشی کا ثواب بھی زندوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. ایک دماغ میں اکثر لوگوں کے سوال آتا ہے کہ ہدیہ کرنے کے بعد ہمارے پاس بھی کچھ بچتا ہے یا ہم نے سارا دوسرے کو دے دیا؟ کہا جاتا ہے نا القاسم و محروم, جو تقسیم کرنے والا ہے خود محروم ہو جاتا ہے. مثلا حصہ بانٹ رہی ہیں, ختم ہو گیا, جو بیچارہ تقسیم کر رہا تھا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں بچا. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے, ہدیہ دینے والا جو ہے, بلکہ بعض اوقات ممکن ہے کچھ چیزوں سے قرائن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ہدیہ جو پیش کر رہا ہے, جو عمل کر کے کسی کو بخش رہا ہے, اس کا ثواب تو دگنا تگنا نہ جانے کتنا ہو جاتا ہے. تو ہدیہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ خود کے لیے کچھ نہ بچے, سارا ثواب ادھر چلا جائے اور یہ بالکل تہی دامہ ہو جائے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہدیہ کرنے کے بعد بلکہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اچھا, مشی کے راستوں میں بنے واش رومز کے سلسلے میں اگر ان کے قبلہ رخ یا پشت قبلہ ہونے کا معلوم نہ ہو, بہت سے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں, اور تو وہاں پر بہت سے ہوٹلز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا التزام نہیں کیا گیا ہوتا. ابھی وہاں ایک ہوٹل ایسا تھا جس میں واش روم کا جو کموڈ تھا وہ عین قبلہ رخ تھا. تو پھر آپ ظاہر جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ قبلے سے ہٹ کر بیٹھے گا, یا پشت قبلہ بھی نہیں ہونا چاہیے, قبلہ رخ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر قبلہ رخ, اچھا اگر پتہ نہ ہو کسی کو کہ یہ قبلہ رخ ہے یا نہیں, بہت سے گھر ہوتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں پر قبلہ کہاں ہے کیا کہاں نہیں ہے, تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ یا تو اتنی دیر تک انتظار کرے کہ یہ ناقابل برداشت ہو جائے, یعنی ویٹ کرنا پڑے گا, تو تحقیق کر کے معلوم کرے کہ قبلہ رخ تو نہیں ہے, کہیں معلوم چل جائے نہیں قبلہ رخ نہیں ہے تو استعمال کر سکتا ہے. یہ جہازوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے, اتنا آسان نہیں. آقا سیستانی فرماتے ہیں یا تو معلوم کریں گے قبلہ رخ تو نہیں بنا ہوا ہے, یہ جو ابھی سمت ہے جہاز کی اس میں قبلے کی طرف تو نہیں ہے, رفع حاجت کے وقت نہ پشت قبلہ ہونا چاہیے نہ روبہ قبلہ ہونا چاہیے. اور اگر پتہ پھر بھی نہ چلے تو اس وقت تک کا انتظار کریں جب تک کہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے, پھر مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کر لیں. یعنی اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ زیارات عام طور پر جو پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو یا دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, تو کیا ان کو فقط سنا جائے تو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو پڑھنے کا ہوتا ہے؟
تو عام طور پر ہے کہ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں زیارتیں، سب لوگ بس کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، مولانا صاحب دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، تو سننے کا ثواب الگ ہے، وہ پڑھنے والا ثواب نہیں ملے گا کہ وہاں جا، تو اس میں خود ہر شخص کو خود پڑھنی چاہیے اگر ثواب لینا ہے. جس طرح کوئی تلاوت قرآن کرے تو تب تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا، تلاوت قرآن سن رہا ہے تو اس سے سننے کا ثواب الگ ہے جو بہت کم ہے تلاوت سے. تو زیارت ہوں یا دعائیں ہوں، اگر وہ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں اور باقی سب لوگ سن رہے ہیں تو ان کو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، ان زیارات کو خود پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، دعاؤں کو خود پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، سننے کا ثواب ملے گا. تو اچھا، پھر لوگوں کا ہوتا ہے کہ کیا زیارت جس جگہ ہم نے پڑھنا شروع کی ہے اسی جگہ ہی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، یا ہم الگ الگ جگہوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ پڑھ لی، پھر آگے چند قدم آگے چلے گئے، زیارت کا کچھ حصہ وہاں پڑھ لیا، پھر زیادہ مثلا رش ہوا تو ہم اٹھ کے صحن میں آ گئے، باقی حصہ وہاں پڑھ لیا. تو جی ہاں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. زیارت کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر پوری زیارت پڑھی جائے. یعنی اگر اس طرح سے فاصلہ زمانی کر دیا جائے اور مکانی فاصلہ بھی، یعنی ایک تھوڑا تھوڑا گیپ اگر اس انداز سے ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس طریقے سے ایک چیز اور بھی دماغ میں آتی ہے کہ قریب سے تو ہم زیارت پڑھ ہی رہے ہیں ائمہ کی، اور وہ معصورہ زیارتیں ہوتی ہیں، وہ کون سی سب سے افضل زیارت ہے؟ آغا سیستانی سے پوچھا گیا، جو دور سے بھی کسی بھی وقت تمام ائمہ کی زیارت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، سب سے افضل. ویسے تو بہت ساری زیارتیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ روز جمعہ کے اعمال میں مفاتیح الجنان کے اندر جو زیارت ہے، وہ آپ جا کے کھول کے دیکھیے گا، وہ تمام ائمہ کے لیے کی زیارت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ سب سے افضل زیارت ہے دور سے پڑھنے والوں کے لیے. مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے زیارت امام حسین کی یا امام علی رضا کی یا امیر المومنین کی یا جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے ان کی، تو اکثر روایات میں آپ کو ملتا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی. اچھا، خالی زیارت کے حوالے سے نہیں، بہت سارے اعمال کے لیے پوری تفصیل ہے کہ جس میں جو ہے یہ آ جاتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. تو جنت واجب ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اس کو اس اعمال کی برکت سے ایسی توفیقات ملتی ہیں کہ پھر آئندہ زندگی وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے خود بخود بچتا رہتا ہے. جب وہ گناہ بھی نہیں کرے گا، نیکیاں کرتا رہے گا، تو جنت میں تو جائے گا ہی. تو وہاں پر بھی جنت کے واجب ہونے سے یہ والی چیز مراد ہوتی. اچھا، کیا امام حسین کی زیارت، ایک ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ لوگ زیارت پہ نہیں جہاں حج واجب نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام حسین کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ایک حج یا ایک عمرہ بجا لایا ہے. راوی نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ اس سے حج واجب کا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ حج کا ثواب تو مل گیا. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے مراد یہ کہ زیارت ضعیف لوگوں کا حج محسوب ہوگی تاکہ وہ قوت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کا حج بجا لائیں. یعنی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حج واجب کا نعم البدل جو ہے ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ روایات کے اندر کہ وہ زیارت کا جو ثواب ہے وہ مستحب حجوں سے افضل بتایا گیا ہے. اب دیکھیے مستحب حج کے متعلق کیا امام فرماتے ہیں، پانچویں امام مردے اپنی قبروں میں آرزو کرتے ہیں کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے دے دیتے اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا. ایک حج کا ثواب یہ مردوں کی آرزو ہوتی. لیکن زیارت کا ثواب، کیا زیارت کا ثواب مستحب حج سے بھی بڑھ جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. امام صادق علیہ السلام شخص بھی امام حسین کی زیارت کا شرف ایک سال میں نیمہ شعبان عید فطر کی رات شب عرفہ حاصل کرے تو خداوند متعال اس زائر کو 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا اور اس کی 1000 دنیاوی اور اخروی حاجات پورا کرتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی قبر کی زیارت یا اور معصومین کی یہ مستحب حجوں سے بھی جو ہے وہ افضل ہے، بالکل ہے. اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہوتا ہے. مثلا سورہ یاسین کو پڑھنے والے کو 20 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، روایت میں یعنی جو بیان کی جاتی ہے چیز. اسی طریقے سے رسول اللہ نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے صرف اللہ کی خاطر بچھائے ہوئے دسترخوان 50 حجوں سے افضل ہے. 50 حجوں سے افضل جو دسترخوان کھانے کے لیے لوگوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں. چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو قبر حسین کی طرف جانے میں تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ وہاں 4 رکعت نماز پڑھو پھر اپنی حاجت طلب کرو، کیونکہ وہاں پر ایک فرض نماز حج کے برابر ہے اور ایک مستحب نماز عمرے کے برابر ہے.
تو ان افراد کے لیے بار بار یہ بات آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ نمازیں تو اپنے وطن میں جا کر پڑھتے رہنا یا صرف زیارت کرو، تو بہرحال وہاں پر نمازیں بھی پڑھنی ہیں، کیونکہ وہاں ایک فرض نماز حج کے برابر ہے اور ایک مستحب نماز عمرے کے برابر ہے. کس قدر اس کا ثواب ہے.